معزز ناظرین، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اکثر نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کی وجہ سے ان خیالات سے بچا جا سکے۔ یاد رہے، نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے، اور جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ہر طرح کے دنیاوی خیالات ذہن سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگانی چاہیے، اور تصور میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو پھر اس انداز سے نماز ادا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے تو کم از کم یہ تصور ضرور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس انداز سے، اس نظریے سے نماز ادا کی جائے گی تو یقیناً نماز ایسے دنیاوی خیالات سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن بعض اوقات دنیاوی خیالات بے اختیار ذہن میں آ جاتے ہیں، اور اگر یہ دنیاوی خیالات ذہن میں آتے ہیں، ان سے بچنا مشکل ہے، تو پھر ان سے کیسے بچا جائے؟ آج آپ کو یہ نہایت ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ان دنیاوی خیالات سے بچ سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ، جب نماز ادا کریں تو جان بوجھ کر نماز کی حالت میں دنیاوی خیالات ذہن میں نہ لائیں۔ جان بوجھ کر کسی سوچ میں نہ پڑیں، جان بوجھ کر کوئی خیال، دنیاوی خیال ذہن میں نہ لائیں۔ ہاں، اگر بے اختیار کوئی خیال، کوئی سوچ ذہن میں آ جائے تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں، ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیاوی خیالات، سوچیں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہیں، ہم لاتے نہیں، خود آ جاتی ہیں، اور پھر ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ سوچیں ذہن سے نکلتی نہیں، یہ خیالات جاتے نہیں۔ تو کیا عمل کیا جائے کہ ان خیالات سے بچنا آسان ہو جائے؟ تو اس کے بارے میں ایک نہایت اہم نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان دنیاوی خیالات سے آپ کی نماز پاک ہو جائے گی۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ کہ جان بوجھ کر ذہن میں ایسے خیالات نہ لائیں۔ اگر بے اختیار آ جائیں تو ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ نماز کا اردو ترجمہ یاد کریں۔ نماز کا اردو ترجمہ یاد کر لیں۔ جیسے ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح نماز کا پورا مکمل ترجمہ یاد کر لیں، ثنا سے لے کر دعا تک نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز شروع کریں تو جیسے جیسے نماز کے کلمات پڑھتے جائیں، اپنا ذہن ان کلمات کے مطلب اور معنی کی طرف رکھیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ذہن میں خیال صرف اس بات کا رکھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ تو اپنا ذہن، اپنی سوچ جب نماز کے الفاظ کے معنی کی طرف رکھے گا تو پھر ذہن ادھر مصروف رہے گا، اور پھر کوئی دنیاوی خیال ذہن میں نہیں آئے گا۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے نماز کی حالت میں دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، کوئی اور خیال ذہن میں نہیں آئے گا۔ آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کا تصور صرف نماز کے الفاظ کے معنی کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف لگا ہوگا، اور ذہن جب ادھر مصروف ہوگا تو پھر کوئی دنیاوی خیال ذہن میں نہیں آئے گا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس طرح سمجھ کے نماز پڑھیں گے اور ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں،
تو یقیناً اس پہ نماز میں اور کیف اور سرور کی کیفیت ہوگی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، یہ مشکل بات نہیں ہے، نماز کا ترجمہ یاد کرنا آسان ہے۔ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں، اور جب نماز پڑھیں تو پھر اپنا ذہن ان الفاظ کے معنی کی طرف لگائیں، تو یقیناً دنیاوی خیالات سے آپ بچ جائیں گے اور مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور نماز کا وہ پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو آپ کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔